کسی زمانے میں جنگل میں چاروں طرف درختوں سے گرے ایک گھر میں بالو کا ایک خاندان رہتا تھا۔ اس خاندان میں بالو، اس کی بیوی اور اس کا بچہ رہتا تھا۔ ایک دن وہ کھانا کھانے سے پہلے جنگل کا گشت کرنے نکل پڑے۔ جنگل سے دور ایک چھوٹے سے خوبصورت گھر میں ایک عورت رہتی تھی جس کی ایک ہی بیٹی تھی جس کے بال سنہرے تھے، اس لیے اسے سب سنہری بالوں والی کہتے تھے۔ ایک دن اس نے جنگل کی سیر کا ارادہ کیا اور اپنی ماں سے بولی، اچھا ماں، میں جنگل کی طرف سیر کرنے جا رہی ہوں اور واپسی پر میں آپ کے لیے ایک خوبصورت پھولوں کا گلدستہ لے کر آؤں گی۔ بہت خوب میری بیٹی، لیکن خیال رہے زیادہ دور تک نہ جانا ورنہ تم گم ہو جاؤ گی۔ ماں نے خبردار کیا۔ جنگل میں اس نے اپنی ماں کے لیے سفید پھول چنے۔ پھولوں کو چننے میں اچھا خاصا وقت گزر گیا۔ اب بچی بہت تک گئی تھی اور اسے بھوک اور پیاس نے بھی ستانا شروع کر دیا۔ اچانک اس کی نظر جنگل سے تھوڑی دور ایک چھوٹے سے گھر پر پڑی۔ وہ گھر کے قریب گئی اور دروازے کے سوراخ سے اندر جھانکنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس نے سوچا کہ گھر پر کوئی نہیں ہے، اس لیے اس نے دروازے کو دھکا لگایا اور اسے کھول کر اندر داخل ہو گئی۔ وہاں اس نے ایک بڑی میز پر چاول اور شہد سے بھرے 3 پیالے دیکھے۔ تینوں پیالے مختلف قسم کے تھے، ایک بڑا، ایک درمیانہ اور تیسرا چھوٹا۔ خوبصورت سنہری بالوں والی بچی بہت تھکی ہوئی تھی۔ کھانے سے پہلے وہ کرسی پر بیٹھنا چاہتی تھی، لہٰذا اس نے بڑی آرام دہ کرسی پر بیٹھنے کی کوشش کی، مگر یہ کرسی بہت سخت اور آرام دہ نہیں تھی۔ پھر وہ درمیانی کرسی کی طرف گئی جس کا گدا تو بہت نرم تھا لیکن پیچھے کی طرف جھکی ہوئی تھی۔ پھر وہ تیسری اور چھوٹی کرسی کے پاس گئی اور اس پر بیٹھ گئی۔ چونکہ بچی وزنی تھی اس لیے کرسی کے پائے وزن کی وجہ سے ٹوٹ گئے اور وہ فرش پر گر گئی۔ بچی بہت بھوکی تھی اس لیے وہ بھاگتی ہوئی بڑی میز کے پاس گئی اور بڑے پیالے سے چمچہ بھر چاول اور شہد لے کر چکھنے لگی، مگر یہ اتنا گرم تھا کہ اس کی زبان جل گئی۔ تو وہ درمیانی پیالے سے چکھنے لگی لیکن یہ سخت اور گاڑھا تھا۔ پھر وہ چھوٹی پیالی کی طرف بڑھی، یہ بہت لذیذ اور میٹھا تھا۔ اس نے اس پیالے سے سارے چاول کھا لیے اور ایک دانہ بھی نہیں چھوڑا۔ بھوک اور پیاس مٹانے کے بعد اسے تھوڑی دیر کے لیے آرام کرنے کا خیال آیا تو وہ اس کمرے میں گئی جہاں 3 قسم کے پلنگ سجے ہوئے تھے۔ اس نے آرام کے لیے بڑے پلنگ کا انتخاب کیا تو وہ سخت اور تکلیف دہ تھا۔ پھر وہ درمیانی پلنگ کے پاس گئی، مگر اس پلنگ کا کمبل بہت موٹا تھا۔ آخر میں بچی چھوٹے پلنگ کے پاس آئی جو آرام دہ اور گرم تھا۔ اس پر لیٹتے ہی اسے گہری نیند آ گئی۔ اسی وقت تینوں بالو جو باہر گشت پر گئے تھے اپنے گھر آ گئے۔ اندر داخل ہوتے ہی انہیں وہاں کسی کی موجودگی کا احساس ہوا اور انہوں نے تلاش کرنا اور سونگنا شروع کر دیا۔ بالو نے چیخ کر کہا، کوئی میری کرسی پر بیٹھا تھا۔ پھر بالو کی بیوی کی طرف سے چیخنے کی آواز آئی، کسی نے میرا گدا چھوا ہے۔ اور آخر میں بالو کے بچہ چیخنے اور رونی آواز میں بولا، کسی نے میری کرسی توڑ دی ہے۔ اس کے بعد تینوں کھانے کی میز کی طرف بڑھے جہاں لذیذ کھانے رکھے ہوئے تھے۔ کسی نے میرا چمچہ استعمال کیا ہے۔ بالو پوری طاقت سے دہاڑا، کسی نے میرا پیالہ چھوا ہے۔ بالو کی بیوی بھی چیخی، کسی نے میرا کھانا کھا لیا ہے، ادھر آؤ دیکھو۔ بچہ بالو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ ان تمام پریشانیوں سے نمٹ کر تینوں بالو سونے کے کمرے کے اندر آ گئے۔ بالو نے سسو کیا اور وویلا مچانے لگا، کسی نے میرا تکیہ لیا ہے۔ بالو کی بیوی بولی، اور کسی نے میرا کمبل۔ اور بچہ بالو نے بہت غمگین آواز میں کہا، دیکھو دیکھو، وہاں ایک بچی میرے بستر پر سو رہی ہے۔ ہر طرف شور و غل برپا تھا۔ سنہری بالوں والی بچی جاگ اٹھی اور ان 3 بالوں کو دیکھ کر گھبرا گئی۔ اس نے فوراً بستر سے چھلانگ لگائی اور جنگل کی طرف بھاگ کھڑی ہوئی اور سیدھے گھر پہنچ گئی۔ اس کے بعد وہ دوبارہ کبھی اس جنگل میں نہیں گئی۔